بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال سمجھیں. فہذا غایت تہذیب الکلام، یہ متن ہے. ہذا مبتدا، غایت تہذیب الکلام، غایت تہذیب الکلام مرکب اضافی خبر. جی ٹھیک ہے. جی غایت شے، شے ہے، جی شے کی انتہا خود شے ہی ہے نا. جی کل بھی میں نے بات کی. جی جی غایت شے، شے ہے. جی تو پھر غایت تہذیب الکلام تہذیب الکلام ہے. جی ایسا ہے نہیں ہے؟ جی ہے نا. جی تو اب غایت تہذیب الکلام تہذیب الکلام ہے، تو عبارت یوں بن گئی ھذا تہذیب الکلام. بن گئی نہیں بن گئی؟ جی ہے ھذا غایت تہذیب الکلام، لیکن غایت کیا ہے؟ غایت شے، شے ہے. جی جی تو لہٰذا ھذا غایت تہذیب الکلام یعنی ھذا تہذیب الکلام. جی اتنی بات سمجھے؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو تہذیب الکلام، تہذیب تو مصدر ہے، جی وصف ماض ہے. وصف ماض کا ذات پہ حمل نہیں ہو سکتا ھذا پہ، جی حالانکہ خبر کا مبتدا پہ حمل ضروری. سوال اعتراض پہلے بھی کسی مقام پہ گزرا ہے، وہی اعتراض یہاں پر بھی ہوا جی جی کہ یہ حمل درست نہیں ہے، کیونکہ خبر ہے وصف محض، وصف محض کا ذات پہ حمل نہیں ہو سکتا. اعتراض سمجھے؟ جی دوبارہ سمجھے توجہ سے اعتراض کی تقریر. شارح اس کے دو جواب دیتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ ھذا غایت تہذیب الکلام، ھذا مبتدا، غایت تہذیب الکلام خبر. جی جی غایت تہذیب الکلام خبر، غایت شے، شے، تو غایت تہذیب الکلام تہذیب الکلام جی ایسے ہی ہے. جی تو گویا کہ کہا ھذا تہذیب الکلام، ھذا تہذیب مصدر ہے نہیں ہے. جی ھذب یہذب تہذیبا جی مصدر ہے. جی جب مصدر ہے، مصدر وصف ماض ہے، وصف ماض کا ذات پہ عمل نہیں ہو سکتا، جی جی تو لہٰذا یہ عمل درست نہیں ہے، حالانکہ خبر کا مبتدا پہ عمل ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ جی. یہ اعتراض. شارح نے اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ یہ حمل ہے مبالغتاً. حمل کیا ہے؟ حمل کیا ہے؟ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا حمل مبالغتاً کیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بھئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ شخص یہ کام کر کر کے اس کا عین بن گیا. اصل میں زید ہے عادل، آپ نے کہا اس نے عدل اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا، عین عدل بن گیا. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلائل اور براہین کے ساتھ تشریف لائے. آپ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل خود آئی، دلیل آئی. بھئی دلائل حضور کے اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں، گویا کہ آپ خود دلیل ہیں، آپ خود دلیل بن گئے. اور حضور کی ذات کو دیکھو تو خود دلیل بھی تھے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد کاٹ دیکھو تو دلیل ہے، نظریں دیکھو تو دلیل ہے. اس پہ بات کریں گے تو بات موضوعی بہت طویل ہے. حضور لوگ دیکھو نا جی، لوگ ایسے دیکھتے ہیں، حضور ایسے بھی دیکھتے ہیں اور ایسے بھی دیکھتے ہیں. جی دلیل نہیں ہے. تمہارا قد کیا ہے وہ اس سے مظہر سے بڑا ہے، بیٹھے ہو تو جب بھی بڑا ہے، کھڑے ہو جب بھی بڑا ہے، الگ ہو جب بھی بڑا ہے، اکٹھے ہو جب بھی بڑا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا درمیانہ تھا، لیکن حضور کے پاس کوئی بڑے سے بڑا قد والا آتا، حضور کا قد بڑا ہوتا. دلیل نہیں ہے. یہ قد میں معجزہ ہے. مطلب کون سی ایسی بدر اقدس کا کون سا حصہ ہے جس میں معجزہ نہ ہو؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ خود معجزہ تھے. تو بہرحال بات جو ہو رہی تھی تو وہ یہ ہو رہی تھی کہ بھئی بعض اوقات ایک وصف میں اس قدر کثرت ہوتی ہے کہ آپ کیا کہہ دیتے ہو بھئی زید عادل کی بجائے زید عدل، عدل کر کر کے گویا کہ خود عدل بن گیا. وہی معاملہ ہے ھذا تہذیب الکلام. ہے تو کلام مہذب ہے، کلام مہذب، لیکن اتنی تہذیب کی اس کی، اتنا مہذب بنایا اس کو، گویا کہ اب مہذب کے بجائے عین تہذیب بن گیا. مبالغہ، حمل مبالغہ تھا. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے. پہلا جواب کیا ہے؟ یہ حمل مبالغہ تھا ہے جیسے زید عدل کے اندر. حمل مبالغہ تن کی وضاحت میں نے تمہیں بتا دی کہ ایک وصف میں اس قدر کثرت ہے، اس قدر زیادتی ہے
کہ بھائی گویا کہ وہ اس کا عین بن گیا. زید عادل تھا، عدل کر کر کے عین عدل بن گیا. یہ کلام مہذب ہے اور معمولی مہذب نہیں ہے، اتنی مہذب ہے گویا کہ عین تہذیب ہے. مانا کہ حمل ہے حاضہ پر یا تو بنا بر مبالغہ، بنا بر مبالغہ اس کی مثال جیسے زید عدل، یہ پہلا جواب. دوسرا جواب ہے کہ یہاں پر تقدیری عبارت تھی ھذا کلام مہذب غایت التہذیب. عبارت کیا تھی؟ ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ انتہائی مہذب کلام ہے. باب محاورہ معنی یہ ہو، لفظی معنی یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو مہذب ہے نہایت درجہ تہذیب. لفظی معنی یوں کریں گے ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ وہ کلام ہے جو مہذب ہے نہایت درجہ تہذیب. لفظی معنی یوں ہے، لیکن باب محاورہ معنی کہ ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ انتہائی مہذب کلام ہے. بات پہ توجہ دینا، یہ انتہائی مہذب کلام ہے، یہ انتہائی مہذب کلام ہے. یہ عمل تو درست ہے، یہ ہو گیا مبتدا. انتہائی مہذب کلام یہ ہو گیا خبر، یہ عمل درست ہے. دیکھو نا، اگر عربی میں عمل درست ہو تو اردو میں اس کے معنی کرو گے تو جب بھی درست ہی رہے گا. عربی میں عمل درست نہ ہو تو اردو میں معنی کرو جب بھی درست نہیں ہوتا. میں پہلے آپ کو بتا چکا، زید عدل کرنے والا ہے، بات درست ہے. عربی میں کہیں گے زید عادل. زید عدل کرنا ہے، زید عدل کرنا ہے، عربی میں ہے زید عدل. ٹھیک ہے نا؟ عربی میں عمل درست نہیں تو اردو میں بھی عمل درست نہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر ایک زبان میں عمل درست ہے تو دوسری میں بھی درستی ہوگا. تو آپ سمجھنے کے لیے اردو میں سمجھیں. یہ انتہائی مہذب کلام ہے، یہ انتہائی مہذب کلام ہے. یہ جملہ درست ہے تو اردو میں درست ہے، تو اس کی عربی جو عبارت ہے وہ بھی درست ہے. ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ تھی تقدیری عبارت. غور کرو پھر کیا کیا گیا، پھر یہ کیا گیا کہ کلام مہذب کو حذف کر دیا گیا، اور جو مفعول مطلق تھا نا غایت التہذیب، اس کو اس کی جگہ پر اس کی جگہ کھڑا کر دیا خبر کی جگہ پر. ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ عامل کو حذف کر کے معمول کو اس کا قائم کم کر دو، خبر کو حذف کر کے اس کا معمول اس کے قائم کم کر دو. اصل تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، کلام مہذب خبر کو حذف کر کے غایت تہذیب کو اس کی جگہ کھڑا کر دیا گیا. تقدیر یہ ہوگی ھذا غایت التہذیب. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ھذا غایت التہذیب. ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد پہلے اس مفعول مطلق کو اس کا قائم کم بنایا گیا، اعراب اس کا اپنا رہا ھذا غایت التہذیب. اس کے بعد مجاز بالحذف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اعراب بھی وہی دے دیا گیا، آیا ھذا غایت التہذیب. سمجھے نہیں؟ اصل تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، کلام مہذب کا حذف کر کے غایت التہذیب کو اس کا قائم کام. ھذا غایت التہذیب، ھذا غایت التہذیب. پھر مجاز بالحذف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اعراب بھی وہ دے دیا گیا جو اس والا تھا. واسأل القریۃ، واسأل القریۃ، آپ اس گاؤں سے پوچھ لیں. توجہ ہے؟ گاؤں تو نام ہے نا در و دیوار کا، جا کے در و دیوار سے پوچھنا ہے، دروازے سے بول رہے ہیں تو بتا کیا مسئلہ ہے. واسأل القریۃ تو نہیں ہے نا، اصل میں واسأل اہل القریۃ، اس گاؤں والوں سے پوچھ لیں، اس گاؤں والوں سے پوچھ لیں. واسأل اہل القریۃ. اب مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو مضاف کے قائم کم کیا گیا. پہلے وہی رہا واسأل القریۃ، واسأل القریۃ. اب مجاز بالحذف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا جس کا یہ قائم کام ہے اعراب اس کا دے دیا گیا. وہ منصوب تھا، اس کو منصوب کر دیا گیا. وہ تھا واسأل اہل منصوب، تو ہم نے کر دی واسأل القریۃ منصوب. بات سمجھے نہیں؟ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. مجاز بالحذف پہ عمل کرتے ہوئے اصل تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، منصوب تھا کیونکہ مفعول مطلق تھا.
پھر کلام المحدب کو حذف کر کے غایت تہذیب کو اس کا قائم کام قائم کام بن گیا ہادہ غایت تہذیب. اعراب اس کا اپنا ہے ابھی تک، لیکن پھر مجاز باللفظ پر عمل کرتے ہوئے مجاز باللفظ میں جو جس کے یہ قائم کام ہے اس کا اعراب دے دیا جاتا ہے قائم کام کو، لہذا اس کا اعراب رفع تھا، اس کو رفع دے دی گا ہاذا غایت التہذیب بن گیا. کیا بن گیا؟ تو یہ اصل عبارت یہ ہے، لہذا اب حمل درست ہے. سمجھے نہیں؟ تو آپ دیکھ لو اس میں کتنا تردد ہے، یوں مروڑا، ایسے کیا، وہ کیا، یوں کیا. تو اس لیے حمل مبالغہ اتنا آسان تھا، اس کو پہلے بیان کرنا. بات ہے یا بنا کر اوپر اس کے کہ تقدیر یوں ہے، یہ وہ کلام ہے جو انتہائی مہذب ہے. یہ انتہائی غایت کے معنی کر رہا ہے، جو انتہائی مہذب ہے. بس حذف کیا گیا خبر کو، خبر کے کلام مہذب، اور قائم کیا گیا مفعول مطلق کو اس کے مقام پر، اس کے مقام پر، خبر کے مقام پر. ہذا غایت التہذیب بن گیا. کیا بن گیا؟ اس کے بعد کیا؟ اعراب بھی اس کا دیا گیا مجاز بالحذف کے طریقے پر، اور اعراب دیا گیا خبر والا مجاز حذف کے طریقے پر. ٹھیک ہے نا؟ تو مجاز حذف میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لفظ کو حذف کر کے دوسرے کو اس کا قائم کام کرو اور اعراب محذوف والا دے دو. مجاز حذف کیا ہے؟ ایک لفظ کو حذف کر کے دوسرے کو اس کا قائم کام کرو اور اعراب محذوف والا مذکور کو دے دو. مجاز حذف کیا ہے؟ ایک لفظ کو حذف کر کے دوسرے کو اس کا قائم کام کرو اور محذوف والا اعراب مذکور کو دے دو. محذوف والا اعراب مذکور. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اصل تھا وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اہل کو حذف کر کے قریہ کو اس کا قائم کام، اور اس کے بعد محذوف والا اعراب مذکور کو دے دیے گا. محذوف منصوب تھا، مذکور کو منصوب کر دیا گیا. بات آئیے اوپر مجاز حذف کے طریقے کے کتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے. ہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، فی تحریر المنطق والکلام. وجہ ہے سوال دیکھو نا، فی تحریر المنطق والکلام. تحریر المنطق والکلام مرکب اضافی، مرکب اضافی میں کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سیارے کی معرفت پر موقوف. مضاف تحریر، مضاف الیہ منطق اور کلام. پہلے تحریر کی بات کرتے، مضاف کی. تحریر کے معنی کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے، تحریر کے معنی بیان. تحریر کے معنی کیا ہے؟ بیان. تحریر کے معنی کیا ہے؟ بیان. سوال یہ تحریر کے معنی بیان ہے تو بیان ہما کہہ دیتے جو ہے نہیں. فی تحریر المنطق والکلام، یہ جو لفظ بولا فی تحریر المنطق والکلام، بولتے فی بیان المنطق والکلام. پر لفظ بیان واضح ہے نا. تحریر کی نسبت لفظ بیان واضح ہے، کثیر استعمال ہوتا ہے. جب بیان بکثرت استعمال ہوتا ہے تو آسانی تھی آپ کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے میں. ضروری تھا لفظ تحریر بولتے، بھائی طلبہ بھی پریشان ہے، تحریر پتہ نہیں کیا معنی ہے یہاں پر تحریر کے. پھر جا کے کسی ڈکشنری میں دیکھے تو پتہ چلا بھائی تحریر کے معنی بیان کے. بات سمجھے نہیں؟ تو بیان کیوں نہیں کہا؟ سوال اصل یہ ہے. بات سمجھے؟ اچھا بیان کہتے تو ایک اور فائدہ بھی ہوتا، وہ کیا؟ تحریر کیا ہے؟ اس کے حروف زیادہ ہیں، بیان کے کم ہیں. متن ہے نا، مصنف نے جو لکھا یہ متن ہے. متون میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، جتنا اختصار ہو سکے. تو بیان مختصر ہے تحریر کی نسبت. تحریر میں کتنے حروف ہیں؟ 5، بیان میں 4. تو بیان زیادہ بہتر ہے تحریر کی نسبت. سوال سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ماتن نے کہا فی تحریر المنطق والکلام. تحریر المنطق والکلام مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. مضاف تحریر، مضاف الیہ ہے منطق اور کلام. پہلے مضاف کے بارے میں بیان کرتے ہیں. مضاف تحریر، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تحریر کے معنی بیان. جب ہم نے کہا تحریر کے معنی ہے بیان، سوال ہے کہ تحریر کے معنی بیان ہے تو پھر بیان کہہ دیتے. تحریر کی نسبت بیان ہمارے لیے واضح تھا، سادہ لفظ تھا، ہم سمجھ جاتے. یہ تحریر کہہ کے ہمیں ششو پنج میں ڈال دیا. اور یہ بھی ہے کہ بیان تو مختصر ہے تحریر کی نسبت. متون کے اندر اختصار مطلوب ہوتا ہے کہ ایک حرف کا خیال کیا جاتا ہے.
تو بیان مختصر ہے جی تحریر کی نسبت، تو بیان کہتے مختصر بھی ہوتا واضح بھی تھا. جی سوال سمجھے نہیں؟ جی 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 اس کا شاعر نے جواب دیا حاصل جواب یہ کہ تحریر مطلق بیان نہیں ہے، جی وہ بیان جو حشو اور زوائد سے خالی ہو. جی جی ہر بیان نہیں، جی کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں بیان ہیں لیکن حشو و زوائد بھی ہوتے ہیں اس میں. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، گفتگو بڑی واضح کی آپ نے، لیکن بیچ میں غیر ضروری باتیں بھی آپ کر گئے. جی 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 آپ بتا رہے ہیں بھائی جو ہے وہ ہم فلاں فلاں اسباق پڑھتے ہیں یا فلاں فلاں جو ہے نا وہ فنون پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ان فنون کے سوال کیا تھا بھی کیا کیا اسباق پڑھ رہے ہو؟ تو جی جواب تھا آپ ان اسباق کے نام بتا دیں. جی آپ نے نام بتا دیے، ساتھ تھوڑی وضاحت بھی کر دی. یہ وضاحت بے فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے اپنا، جی لیکن یہ ضرورت سے زائد ہے. جی ضرورت فقط فنون کا نام بتانے میں پوری ہو جاتی ہے. جی تو ایک بیان وہ ہے جو بیان تو ہے لیکن اس میں حشو و زوائد بھی ہے، جی اور ایک بیان وہ ہے جو بیان ہے لیکن حشو و زوائد سے خالی ہے، جی کوئی غیر ضروری چیز اس کے اندر نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی تو تحریر مطلق بیان نہیں ہے، تحریر ہے وہ بیان جو خالی عن الحشو و زوائد ہو. جی تحریر وہ بیان ہے جو خالی عن الحشو و زوائد ہو. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب شاعر کہتا ہے کہ اگر بیان کہا جاتا تو پھر یہ ذہن میں آتا کہ یہ مطلق بیان ہے. جی یہ مطلق بیان ہے، ہو سکتا ہے اس میں حشو و زوائد بھی ہوں، لیکن جب تحریر کہا تو اشارہ کر دیا کہ یہ وہ بیان ہے جو حشو و زوائد سے خالی ہے. جی جی بات آئی ذہن جی میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کا شاعر نے جواب دیا حاصل جواب یہ کہ تحریر مطلق بیان کو نہیں کہا جاتا، تحریر بیان مخصوص کو کہا جاتا ہے. تو ہم نے کہا جی تحریر کے معنی بیان کے ہیں تو بیان بول دیتے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تحریر مطلق بیان نہیں ہے، بیان خالی عن الحشو و زوائد، خالی عن الحشو و زوائد، وہ بیان جو حشو و زوائد سے خالی ہو، وہ بیان جو حشو و زوائد سے خالی ہو وہ ہے تحریر. تو اب اگر بیان کہا جاتا تو اس میں کیا ہوتا بھائی یہ منطق اور کلام کے بیان میں ہے، جی منطق اور کلام کے بیان میں ہے. آیا حشو و زوائد ہے اس بیان میں ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہ چلتا. جب تحریر کہا تو اشارہ کر دیا یہ معمولی بیان نہیں ہے، وہ بیان ہے جس میں کوئی امر زائد جو بے فائدہ ہو، اور ایسا امر زائد بھی نہیں ہے کہ فائدہ اپنا ہے اس کا. جی امور زائدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ امور زائدہ کہ جو بلا فائدہ زائدہ ہے، اور ایک وہ امور زائدہ کہ فائدہ تو ہے لیکن ہے زائد. جی فائدہ ہے ان کا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی بات سمجھا رہے ہیں لیکن اس مقام پہ وہ زائد ہے، جو کہ اس مقام پہ زائد ہے اس لیے اس کو زائد ہی شمار کیا جائے گا، فائدہ بھلے ہو. تو حشو اور زوائد بول کے اشارہ کر دیا وہ زوائد جو بلا فائدہ ہیں، وہ زوائد جن کا فائدہ ہے، سب سے یہ کلام خالی ہے، سب سے بیان خالی ہے. جی بالکل مقصد کی باتیں اس کے اندر. بات ہے ذہن میں؟ جی، جی. یہ فائدہ تحریر سے ہوا ہے، یہ فائدہ بیان سے نہیں ہونا تھا، اس سے تحریر بولا بیان نہیں بولا. جی بات سمجھے؟ جی، جی. نہیں کہا مصنف نے نہیں کہا. فی بیان ہما، فی بیان. یہ نہیں کہا کیونکہ لفظ تحریر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ بیان خالی ہے یہ بیان خالی حشو حشو سے سے اور زوائد سے. اور زوائد سے. ٹھیک ہے. جی. اب یہ جو مضاف ہے اس کی بات ہوگی، تحریر المنطق والکلام، تحریر کا، تحریر کے معنی بھی واضح ہو گئے اور سوال کا جواب بھی آ گیا. جی اب مضاف الیہ منطق اور کلام، تعریف بتا رہے منطق اور کلام کی. منطق کی تعریف آگے چل کے مزید وضاحت کے ساتھ بھی آ رہی ہے، جہاں پر فقط اس کی تعریف ذہن میں رکھ لیں. آلۃ قانونیۃ تحسم مراعات الذہن عن الخطأ فی الفکر، وہ قانونی آلہ جس کی خوب رعایت، تحسم مراعاتها مفالہ، جی مفالہ میں تشارک بھی ہوتا ہے، مفالہ مبالغہ کے لیے بھی ہوتا ہے، یہاں پر مبالغہ کے لیے، جی جی جس کی خوب رعایت ذہن کو فکری غلطی سے بچاتی ہے. جی آلۃ القانونی تحسم مراد و الذہن عن الخطأ فی الفکر، وہ قانونی آلہ جس کی
جس کی خوب رعایت. جی ایسے نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم کو آتی ہے منطق بنری آتی ہے تو آنے سے کیا ہوتا ہے, تھوڑی بہت رعایت کر لی, یہ بھی نہیں. خوب رعایت کرو گے تو ختم فی الفکر سے بچو گے. یہ اس اعتراض کا جواب مل گیا بھائی منطقی بھی تو غلطیاں کرتے ہیں, منطقی تو بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. تو اشارہ کر دیا بھائی یہ منطق خود تھوڑے بچاتی ہے, معمولی رعایت بھی نہیں بچاتی, خوب رعایت بچاتی ہے. جی بات سمجھے؟ جی. یہ منطق کی تعریف. اور آگے فی تحریر المنطق والکلام, فی تحریر المنطق والکلام. کلام کیا ہے کہا العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد علی قانون نہج الاسلام. ذہن میں رکھنا, بات پہ توجہ دینا کہ مبدأ و معاد کے بارے میں گفتگو کرنے والے دو فن ہیں. ایک فلسفہ کے اندر ہے الہیات, جی فلسفہ کے اندر فن الہیات مبدأ و معاد کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. اسی طرح علم کلام علم عقائد مبدأ و معاد کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ علی قانون نہج الاسلام نہیں, یہ علی قانون نہج الاسلام ہے. علم کلام علم عقائد, علم عقائد اور متکلمین جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ اسلامی قواعد ضوابط طریقوں کے پابند بن کے کیا ہے وہ مبدأ و معاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. جی فلاسفہ کے اپنے عقلی تخمینے ہوتے ہیں, یہ یوں کر دیے تو ہم نے یوں کر دیے, ایسے کر دیے تو یوں کھڑا کر دیے, یوں بٹھا دیے, ایسے کر دیے, ایسی باتیں ہوتی ہیں فلاسفہ کی. وہ قانون اسلامیہ کے کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے. تو اللہ قانون نہج الاسلام کہہ کے الہیات کو نکال دیں. جی العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد, العلم الباحث اس میں سارے علوم آ گئے. جی عن احوال المبدأ والمعاد الہیات اور علم کلام کے علاوہ باقی سارے نکل گئے. جی اب رہ گئے الہیات اور علم کلام. علی قانون نہج الاسلام اس سے الہیات نکل گئے, علم کلام رہ گئے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. تو مضاف کی وضاحت بھی ہوگی, مضاف الیہ کی وضاحت بھی ہوگی. جی منطق ہے منطق ہے. وہ قانونی آلہ ہے وہ قانونی آلہ ہے. کہ بچاتی ہے بچاتی اس کی خوب رعایت ذہن کو فکر میں غلطی سے. اس کی وضاحت چونکہ آگے آ رہی ہے, اس لیے اس میں سوال جواب جو ہیں وہ آگے خود متن کے اندر جب تعریف آئے گی, شاعر اس پہ گفتگو کرے گا تو وہاں مزید وضاحت آئے گی. اور کلام وہ علم ہے جو بحث کرنے والا ہے مبدأ و معاد کے احوال سے اسلام کے قانون کے طریقے پر.